مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ 4 آیات پر مشتمل سورۃ الاخلاص تقریباً امت کے ہر فرد کو یاد ہے۔ اس سورہ پاک کا پہلا لفظ کل، اس کو چھوڑ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر پلٹ کر یہاں آئیں گے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ہی رہیں تو احد کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 2 4 5 10 15 20 میں سے ایک ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں کوئی، ایک ہی ہے اور اس کی مثل کسی کی ذات نہیں اور نہ کسی کی صفات ہیں۔ یہ شان ہے اس کی۔ پروردگار کی شان احدیت کے برعکس مشرکین نے بڑے سارے الہ بنا رکھے۔ عیسائیوں کو بھی شان احدیت سمجھنے میں غلطی لگی۔ بڑی ہستی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے، چھوٹی بات نہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تخلق من الطین کہیئت الطیر فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ، کہ اے عیسیٰ تمہاری یہ شان ہے کہ تم تخلق من الطین، مٹی سے پرندے بناتے ہو، فتنفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتے ہو، فتکون طیرا، تو وہ اڑنے لگتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہر کوئی مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑا نہیں سکتا۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے مالک سے تعلق کی سمجھ آتی ہے۔ وہ بڑا خاص تعلق ہے، ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے نا کہ وہ مٹی کے پرندے بنائے اور پھونکے مارے اور اڑا لے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہی شان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس شان کے مالک ہیں۔ پھر فرمایا کہ تبری الاکمہ والابرص، اے عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار مخاطب کرتا ہے۔ کئی ایک مقام پر وہ اپنے بارے میں خود ذکر کرتے ہیں، ابری الاکمہ والابرص۔ جس مقام کو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پروردگار ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم مادرزاد کوڑوں کو ہاتھ پھیر کے شفا دے دیتے ہو، مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیر کے بینا کر دیتے ہو۔ پھر یہ کہ جو لوگ گھروں میں کھا کے آتے ہیں وہ بتا دیتے ہو، جو گھروں میں لوگ جمع کر کے آتے ہیں تدخرون، وہ بھی تم بتا دیتے ہو۔ تخرج الموتى باذن اللہ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر لیتے ہو۔
بڑی شان ہے. اس شان کو دیکھ کر عیسائیوں کو یہ غلطی لگی کہ ہو نہ ہو یہ خدا ہے، چونکہ یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، عام انسانوں کے کام نہیں ہے. یہ جو اس وجود سے یہ کام سرزد ہو رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ وجود انسان کا نہیں، یہ خدا ہے. پھر وہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ کہنے لگے اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے. تھوڑا اور مزید بڑھے تو وہ کہنے لگے مریم بھی خدا ہے. یہ قرآن مجید کے ان عقائد میں سے ہے جس کا جگہ جگہ ذکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو کہ خدا تین ہے، وہ ایک ہی ہے. نہ دو، نہ تین، نہ چار، 10، ایسا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے. تو اگر تمہیں یہ غلطی لگی ان کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے دیکھ کر اور یہ معجزات دیکھ کر کہ وہ الہ ہیں اور معبود ہیں، تو پھر ہم تمہیں اس سے ایک بڑی مثال بتاتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا ہو جاتا ہے تو پھر بدرجہ اولا آدم کو خدا ہونا چاہیے. ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. یہ رد کیا ان کا. سمجھ آ گئی نا جی. تو اس میں پھر بڑے سارے لوگوں کو غلطی لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شانیں حضور میں پائی جا رہی ہیں، تمام شانیں، بلکہ یوں کہوں تو بے جا بات نہیں، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی شانیں الگ الگ نبیوں کو عطا کیں وہ سب اکٹھی کر کے اپنے محبوب کو عطا کر دیں. ہاں جی. اس کے باوجود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کیا ہے اور آپ کی امت کا اعزاز کیا ہے. معلوم ہے کہ کوئی نبی اس شان کا نہیں، معلوم ہے کہ کسی نبی کے اتنے معجزات نہیں، معلوم ہے کہ کسی نبی کا یہ درجہ نہیں جو ہمارے آقا کا ہے. اس کے باوجود حضور کی امت یہاں نہیں کبھی آئی کہ حضور خدا ہے. یہ امت کا اعزاز ہے اور یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے. ہمارے آقا نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہم کبھی بھی حضور کو الہ نہیں کہتے، حالانکہ شان وراء الورا ہے، نہ کسی کے بیان کرنے میں آ سکتی ہے نہ کسی کے تحریر کرنے میں آ سکتی ہے. کوئی جو مرضی کر لے شان بیان ہی نہیں ہو سکتی. اتنا مرتبہ اور درجہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. قرآن مجید ہے ہمارے پاس، اس میں فرمایا جا رہا ہے هو اللہ احد. اس کو سورۃ الاخلاص اسی لیے کہتے ہیں، خالص توحید ہے. یہ اخلاص کا مطلب خالص، اس میں توحید کی بات ہے. هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے. اس میں یہ بتایا کہ وہ تمہارے معبود بنانے سے معبود نہیں، تمہارے سجدے کرنے سے مسجود نہیں، تمہارے سجدے کرنے سے مسجود نہیں، تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے وہ سبحان نہیں، تمہاری پاکی بولنے سے وہ قدوس نہیں، تمہارے اس کی بادشاہت کا اعتراف کرنے سے وہ ملک نہیں، تمہارے اس چیز کا اقرار کرنے سے کہ ہم کمزور ہیں وہ بڑا ہے، اس معنی میں وہ جبار نہیں. یہ الصمد کے اندر یہ چیز پائی جا رہی کہ بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ کہ اولین و آخرین ایک بھی اس کو نہ مانے وہ تب بھی اللہ ہے، وہ تب بھی اللہ ہے. وہ اس نے اپنے آپ کو محتاج نہیں رکھا تمہاری عبادتوں کا، یعنی تمہاری عبادت کی وجہ سے میں اللہ نہیں ہوں.
میں انہی دنوں میں کسی جگہ خطاب کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے کہ جی صرف نماز پڑھیں تو رزق ملتا ہے. ایک شخص کہنے لگا, سوال اٹھایا اس نے, وہ کہا نماز ذریعہ ہے رزق کا. میں نے کہا نہیں, تم نہیں سمجھے. جب تم پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی پھر رزق کون دیتا تھا؟ ہاں جی, ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی جب اس نے تجھے بنایا تھا. کوئی نماز پڑھی تھی اس وقت جب اس نے تجھے خلق کیا تھا. تو سمجھنا چاہیے بندے کو اپنی عبادت کے حوالے سے مغرور نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. اللہ پاک کی اپنی شان ہے. بے نیاز وہی نہیں مانو میں ہے کہ وہ تمہارا محتاج ہے ہی نہیں, تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں, تمہارے سبحان اللہ کہنے کا محتاج نہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ کہتا ہے سبح, تسبیح کر, جب کہتا ہے کہ حمد میری بیان کر, جب کہتا ہے کہ میری تکبیر کہہ, جب کہتا ہے فاعبد میری عبادت کر, تو اس میں اس کی شان نہیں بڑھتی. عبادت کرنے سے, سجدہ کرنے سے, نماز پڑھنے سے, اس کا بندہ بن کر رہنے سے بندے کی شان بڑھتی ہے. اللہ کی شان نہیں بڑھتی اس سے. ان معنوں میں ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, سب کچھ عطا کرنے والا ہے. لم یلد, اس نے کسی کو جنا نہیں ہے, جنم نہیں دیا, یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد, نہ اسے جنا گیا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا, نہ وہ کسی کا باپ, یعنی ابوت اور ولدیت سے پاک, والد ہونے سے اور ولد ہونے سے پاک ہے. نہ وہ کسی کا ولد ہے نہ کسی کا والد ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ اس کی شان کے لائق نہیں, یہ بتایا جا رہا ہے سورۃ الاخلاص میں. چونکہ ولدیت اور والدیت, والد ہونا اور ولد ہونا, اس کی وجہ سے بڑی ساری مجبوریاں بن جاتی ہیں. بندہ باپ ہو تو اولاد کی وجہ سے بڑی مجبوریوں میں آ جاتا ہے, اولاد ہو تو اولاد ہونے کی وجہ سے بڑی مجبوریوں میں آ جاتا ہے. تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو مجبور ہو جائے؟ بھئی اس وجہ سے بڑے سارے دنیا میں یہ مسئلے نہیں ہیں کہ ایک باپ ہے وہ ہمیں بات کرتا رہتا ہے, کہتا ہے جی بس کیا کریں, بچوں کی مجبوریاں ہیں, یہ کرنا پڑتا ہے, نہ کریں تو جی گزارا کیسے ہو, کہتے ہیں نا باتیں, کیوں جی؟ اسی طرح ان مجبوریوں سے اس نے اپنے آپ کو بیان فرمایا, میں ان مجبوریوں میں نہیں رہتا. یعنی یوں نہیں کہ میرے اوپر کسی کا دباؤ چل جائے, میں بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں, بیوی کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں, خاندان کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں, کو قوم قبیلے کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں. میرا کوئی قبیلہ خاندان نہیں ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ میں کسی کا باپ ہوں. ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے, پیارے فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. ان کان للرحمن ولد, اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا, اس کا کوئی بیٹا ہوتا, تو انا اول العابدین, سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. ساتھ ہی فرمایا سبحان رب السماوات والارض, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ پاک ہے اور زمین و آسمان سب اس کے محتاج ہیں. کیسی توحید بیان ہو رہی ہے, کیوں بھئی؟ لم یلد ولم یولد. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کی شان ہے کہ نہ اس کا کوئی ولد ہو, نہ وہ خود کسی کا ولد ہو, نہ کسی کا والد ہو, نہ اس کا کوئی والد ہو. اگر یہیں سے سمجھیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور ولد ہیں، بھائی اگر یہ بات ہو تو سرکار کے بارے میں، آقا کریم کے بارے میں کہنا کہ وہ ولد ہیں، بولو وہ ولد ہیں، اس ولد ہونے کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ حضور کے ولد ہونے کو اپنی تو اس نے بیان کر دی کہ میں کسی کا والد نہیں، نہ کسی کا ولد ہوں، سن رہے ہیں؟ حضور کے اس ولد ہونے کو کیسے بیان کیا ہے؟ چونکہ مضمون حضور کا ہے وہاں، سنو ذرا، لم یلد ولم یولد سے میرے ذہن میں یہ چیز آئی ابھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی نہ کہا کہ مکے کی، نہ کہا مدینے کی، ھذا الولد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، مجھے کیا پڑی قسمیں کھانے کی، میں رب ہوں، مالک ہوں، میں قسمیں کھاؤں؟ میں نہیں کھاتا، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کھاتا ہوں اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، کیوں کھاؤں؟ میں رب ہوں، کوئی مجبور ہوں کہ میں کسی شہر کی قسم کھاؤں؟ نہیں کھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ حبیب تم اس شہر میں رہتے ہو۔ سمجھیں کیسی بات ہے؟ ہاں جی، آگے فرمایا، ابھی یہ مضمون حضور کا ہی ہو گیا نا، کیوں بھائی؟ اس کے فوراً بعد فرمایا اس شہر کی صرف قسم نہیں کھاتا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، نام نہیں لیا، نام پیچھے بھی نہیں لیا، نام پیچھے بھی نہیں لیا، وَأَنْتَ کہہ کے یہ بتایا کہ اگلی پچھلی بات حبیب کی ہے، سمجھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم کھاتا ہوں والد کی بھی اور اس کی بھی جو پیدا ہوا۔ بھائی اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں اس کا، اور والد، والد کی قسم، وما ولد، اور اس کی قسم جو پیدا ہوا، اس کی قسم جو پیدا ہوا۔ کئیوں کے اندر بغض ہوتا ہے تو وہ اس آیت کی تفسیر اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والد سے مراد آدم ہے اور ولد سے مراد باقی ساری مخلوق ہے۔ چلے ہم یہ بھی نفی نہیں کرتے، یہ بھی نفی نہیں کرتے، اگر اس سلسلے کو بھی دیکھا جائے، آدم کی قسم کھائی اور آدم کی ساری اولاد کی قسم کھائی، پھر بھی وجہ عزت پچھلی آیتوں کے مطابق حضور ہی بنے۔ سمجھ آ رہی؟ تو پہلے اپنے آپ کو کہا کہ لم یلد ولم یولد، میرا تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں، نہ میں کسی کا بچہ ہوں، نہ میرا کوئی والد ہے، نہ میں کسی کا والد ہوں۔ وہاں تو اپنی بات ختم کر دی، اور جب یہاں آئے تو یہاں آ کے چونکہ حضور کے والد ہیں، بولو والد، اور حضور ولد بھی ہیں، والد وما ولد کہہ کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے شان بیان فرمائی، وہاں یہ بھی بتایا کہ اتنی شانیں ہونے کے باوجود کہ میں رب ہو کر جہاں میرا حبیب چلتا پھرتا ہے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، اس کے باوجود یہ میرا محبوب ہے، خدا نہیں ہے۔ بولو خدا نہیں ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ پیدا ہوئے، ان کے باپ ہیں، ان کی والدہ ہیں، ولادت ہوئی، یہ تو شرک کا توڑ ہے۔
یہ تو شرک کا سب سے بڑا توڑ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور پیدا ہوئے، کہ ساری شانیں جو نبیوں کو دی تھیں وہ سب جمع کر کے اس ذات میں رکھیں، اس کے باوجود جب کہہ رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اس سے بڑی توحید کیا ہے؟ اور باقی چیزیں تو بھائی جس شرک میں لوگ مبتلا ہیں حضور سے تو چھوٹی ہیں نا، کیوں بھائی؟ جس بھی شرک میں لوگ مبتلا ہیں وہ سرکار رسالت مآب سے تو نیچے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہی اعزاز ہے حضور کی امت کا کہ یہ سب شانیں مان کر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور خدا نہیں ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفو ہمسری کو کہتے ہیں، برابری کو کہتے ہیں۔ جس طرح حضور کا فرمان ہے جس وقت تم اپنے بچے بچیوں کے رشتے کرو تو کفو دیکھا کرو۔ تو کفو کا مطلب یہ ہے کہ ملتا جلتا وہ رشتہ کریں گے تو پھر اس میں آسانی ہوگی۔ تو کفو ہمسری کو کہتے ہیں، ہم پلہ، برابری۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہیں ہے اس کا کفواً احد، کوئی بھی کفو۔ کیا فرمایا؟ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کفو ہے ہی نہیں اس کا، اس کے ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں، ایسی ذات ہے، برابر ہے ہی کوئی نہیں، اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ توحید ہے اور خالص توحید ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، پھر ہم پلٹتے ہیں۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، نہ اسے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ ہم مثل اس کے برابر کوئی نہیں ہے ہی نہیں، کوئی بھی ہے ہی نہیں اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ 2 میں سے ایک نہیں، 5 میں سے ایک نہیں، 10 میں سے ایک نہیں، ایک ہی ہے ہی ایک۔ بولو ہے ہی، بولو بھائی، اس کا بڑا ثواب ہے یہ بات کرنے کا، ہے ہی ایک، بولو ہے ہی ایک ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک؟ اب یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بھئی اتنی دیر کا میں لگا ہوا ہوں کہ اللہ ایک ہے، ہاں جی، الصمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو پتہ چل گیا، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ہمیں جانا پڑے گا پھر اس آیت کے شروع میں وہ پہلا لفظ کل۔ ان کو نہیں پتا محبوب میں ایک ہوں، ان کو نہیں پتا میں الصمد ہوں، ان کو نہیں پتا میں لم یلد لم یولد ہوں، ان کو نہیں پتا کہ لم یکن لہ کفوا احد ہوں۔ کل، محبوب تو بتا انہیں کہ میں یہ ہوں۔ ہاں جی، خالص توحید میں واسطہ رسالت کا ہے۔ بولو، خالص توحید میں واسطہ رسالت کا ہے۔ رکھو نا کل کو ایک طرف، پھر بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو کیا پتا چلا؟ آپ نے کہاں دیکھا ہے وہ ایک ہے؟ آپ کی کب ملاقات ہوئی ہے اس سے، یا اس نے کبھی ملاقات کی؟ بڑا عجیب و غریب قسم کا نظام ہے اس ذات پاک کا۔ نہ وہ نہیں باتیں کرتا لوگوں سے، نہ اپنا جلوہ کرواتا ہے، نہ اپنے سے ملاقات۔ اس کی ملاقات ایسی نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہو جائے،
बोला ना जी। एक बड़ी शानों वाला बड़ी शानों वाली एक ज़ात हुई है। और शानें उसकी क्या थी? शानें उसकी ये थी कि वो पत्थर पर असा मारता तो 12 चश्मे फूट पड़ते थे। कौम ने कहा कि प्यास लगी है, उसने कहा जाना कहाँ है? पत्थर पर असा मारा, 12 चश्मे फूट पड़े। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, कुरान है भाई, ठीक है। तो इतनी शानों वाला बंदा है वो, इतनी शानों वाला कि अगर पीछे फिरौन लश्कर के साथ आ जाए, आगे दरिया आ जाए, कौम कहे मरवा दिया, पीछे फिरौन है आगे दरिया है, उसे कहा मेरे साथ हो, तुम कौन हो? आम आदमी के साथ हो। हाँ जी, मेरे साथ हो तुम, क्या क्यों फिक्र लगी हुई है तुम्हें? दरिया के ऊपर असा मारा, 12 खुश्क रास्ते बन गए। बने नहीं बने? ये भी कुरान पाक के अंदर है। हाँ जी, बड़े मजमे में जब हर तरफ सांप ही सांप है, रस्सियां फेंकी उन्होंने, हर तरफ सांप ही सांप है, तो वो बंदा असा फेंकता है अपना, वो इतना बड़ा सांप बन जाता है कि वो सारे सांपों को खा जाता है। इस लेवल का बंदा है, रोज अल्लाह से बातें करता है। जरा गौर करो इस बार मैंने जो बात की है, अब रोज अल्लाह से बातें करता है। जब उसका दिल करता है वो एक खास जगह है वहां पहुंच जाता है और अर्ज करता है मूसा हाजिर है। तो अल्लाह ताला उससे कहता है हाँ मेरे बंदे, मेरे कलीम बताओ। वो अपनी बातें करता है, अल्लाह आगे से जवाब देता है। भरा पड़ा है कुरान अल्लाह और मूसा कलीमुल्लाह की बातों से, ठीक है। बातें मौजूद हैं कुरान पाक के अंदर, मौजूद हैं इस हद तक कि आप अगर कौम को साथ लेके चलते हैं, पहले पहुंच जाएं वहां, तो परवरदिगार पूछता है वमा आजला कान कौम का या मूसा, मूसा बाकियों को पीछे छोड़ के पहले क्यों आ गए हो? जल्दी जल्दी क्यों आ गए हो? वर्ज करते अजिल तो इलई का रब्बिल तरदा, जल्दी इसलिए आ गया हूं ताकि तू राजी हो जाए। इस तरह की बातें भी मतलब कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। तो रब की जब बातें सुनी तो शौक हुआ, जिसकी बातें इतनी प्यारी हैं। अर्ज कर दी परवरदिगार मैं तेरा कलाम सुन सुन के तेरा आशिक हो गया हूं, तुझ पर फरिफ्ता हो गया हूं। कैसी तेरे कमाल की बातें हैं, अपना जलवा ही करवा दे, अपना जलवा ही करवा दे। है ना कुरान पाक के अंदर ये भी, परवरदिगार अपना आप ही दिखा दे। आवाज आई लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तू हरगिज नहीं देख सकता। चलो चूंकि बात तूने की है, तू कोई मामूली आदमी नहीं, तो ऐसे ही ना बात गुजर जाए। ऐसे करते हैं हम, अपनी तजल्ला पहाड़ पर डालते हैं, तुम पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये तजर्बा कामयाब रहा तो फिर अगली बात भी कर लेंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल, पहाड़ पर तजल्ला डाली, फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल जालहू दक्कन, पहाड़ रेजा रेजा, वखर्रा मूसा सायका, मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, होश ना रहा, होश गंवा बैठे उसी तजल्ला से, वो जो पहाड़ पर डाली थी। हाँ जी, बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, जिस वक्त होश आया, काला पुकार उठे सुबहाना का तू पाक है, तुब तो इलैक, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मैं नहीं तुझे देख सकता। इकरार कर लिया नहीं मैं तुझे देख सकता। अना अव्वलुल मोमिनीन, मैं बिन देखे ही तुझे मानता हूं। देखो कौन कौन पाए उसे, कौन उससे बातें करे। फरमाया कि इस शान का मालिक रसूल है मूसा। बोलो इस, बोलो भाई,
اس شان کمال. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تیرے سے بات تو ہو نہیں سکتی, تیرے سے بات نہیں ہو سکتی. تو دیدار موسیٰ کو نہیں کرواتا, ہمیں کیا کروائے گا؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ نہیں نہ ہوا دیدار, بولو نا بھائی. اتنا مخفی, اتنا پوشیدہ کہ موسیٰ کو بھی جلوہ نہیں کروایا. کیا شان ہے اس حبیب کی جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار یہ فرمائے, ان کو کیا پتا ہے میں کون ہوں. یہ سورۃ اخلاص میں یہی چیز ہے. محبوب ان کو کیا پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ انہیں بتا اللہ ایک ہے, الصمد ہے, لم یلد ہے, لم یولد ہے, لم یکن لہ کفوا احد. قل, تو حبیب بتا انہیں, اے محبوب تو انہیں بتا. تو اس خالص توحید میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ سکتا آپ کو نہیں پتا چل سکتا, خود نہیں پتا چل سکتا کہ اللہ ایک ہے. بولو, پتا چل سکتا ہے؟ وہ سمد ہے, پتا چل سکتا ہے؟ لم یلد ہے, لم یولد ہے. ساری دنیا اس غلطیوں کے اندر مبتلا ہے. کوئی کچھ بنائے بیٹھا ہے, کچھ اللہ کی بیٹیاں بنائے بیٹھا ہے فرشتوں کو. یہی حضور کا احسان تھوڑا ہے. حضور نے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے. یہ تھوڑا احسان ہے حضور کا. شرک سے بچایا, توحید سمجھائی اور بتایا کہ اللہ کون ہے. جہاں ساری دنیا اس وقت بھی گمراہیوں میں مبتلا ہے, تم صرف حضور کے غلام بن کر جان چکے ہو کہ اللہ کون ہے. یہ چھوٹا احسان ہے؟ بولو بھائی, یہ چھوٹا احسان ہے؟ نہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے حضور کا. معجزات آپ کے وجود سے جو رونما ہوئے کسی نبی کے وجود سے نہیں ہوئے. عجیب و غریب شان کے مالک تھے حضور, عجیب و غریب شان کے. اگر کسی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے, کسی بھی وجہ سے, تو اس کے سب سے پہلے اول مستحق حضور تھے. بولو, اللہ کے سوا اگر کسی کی بھی عبادت ہو سکتی کسی بھی وجہ سے, اس کے سب سے پہلے حقدار حضور تھے. بولو, سب سے پہلے حقدار حضور تھے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے, عبادت تو بہت دور کی بات ہے. کئی چیزیں دیکھ کر حضور کی خدمت میں صحابہ آ گئے. صحابی دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ, اونٹ پاگل ہو گیا ہے. سرکار نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا, فرمایا چلو, وہ ایک باغ میں بند ہے, دروازہ ہے اس کا, فرمایا دروازہ کھولو. وہ عرض کرنے لگا حضور سب کو کاٹتا ہے یہ. فرمایا کھولو دروازہ. دروازہ کھولا گیا. اسی طرح وہ جس طرح کاٹتا تھا دوڑتا ہوا آیا, حضور کے پاس آیا, اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. آپ نے کان سے پکڑا, اپنے کان کے قریب کیا, اس نے کوئی بڑبڑ کی. حضور نے فرمایا اس کے مالکوں کو بلاؤ, 2 مالک ہیں اس کے. بلایا, فرمایا یہ تمہاری شکایت لگا رہا ہے کہ یہ کام مجھ سے زیادہ لیتے ہیں, چارہ کم دیتے ہیں. ان کے نزدیک وہ پاگل ہے. پاگل اونٹ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پاگل اونٹ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. اونٹ تو اونٹ رہے. منبر شریف بننے سے پہلے حضور کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں. صحابی آئیں, میرا بیٹا بڑھئیوں کا کام جانتا ہے, لکڑی کا, اجازت دیں تو ممبر بنوا دوں. ممبر بنا کے مسجد نبوی میں لایا گیا تو کسی کے بلکنے کی آواز سنی. کوئی بچوں کی طرح روتا ہوا آواز سنائی گی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنی.
तो देखा तो वो सतून खजूर का सूखा तना, उसके अंदर से बच्चों के बिलकने की आवाज आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उस खजूर के तने को अपने बाजुओं में लिया, बाजुओं में लेकर फरमाया कि अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में दरख्त बना दिया जाए। क्या शान है! ये बकायदा हदीस में है कि अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में, वहाँ कहाँ जन्नत पड़ी हुई है आपको, कोई नजर आती है? मानने वालों के भी कमाल जाएं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये यहाँ आपने ये कैसे इसको जन्नत में पहुंचा देंगे? पूछा ही नहीं। यही तो ईमान है। जन्नत में तुझे दरख्त बना दे या यहीं तुझे हरा भरा कर दें, यहीं तुझे हरा भरा कर दें, तेरी खजूरें पकें, लोग तेरी खजूरें खाएं। हुजूर ने कुछ देर सुकूत किया, फरमाया इसने जन्नत में दरख्त बनना पसंद किया है, वहीं दफन कर दिया। रियाजुल जन्ना में जाने वाले उस्तने हन्नाना, सतून साथ लिखा हुआ ऊपर, हैं जी। तो हुजूर की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका सूखा तना, ये है हुजूर, हैं जी। है इंसान तो कितना गाफल है कि तुझे कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोना नसीब नहीं हुआ। वो बर्दाश्त ना कर सका, वहीं दफन कर दिया। अब वो दफन वहीं किया, है वो जन्नत का दरख्त। तो बाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में हैं तो आपको खुदा की समझ है। बोलो, अगर आप दरमियान आपको कुछ पता नहीं है कि वो कौन है, वो तो ऐसी अजीम ज़ात है, किसी से बात करता ही नहीं है, किसी के साथ कलाम नहीं करता। जिसके साथ कलाम करता है कलीमुल्लाह बना देता है, जिसके साथ बात करता है वो नबी और रसूल होता है। अम्मों के साथ वो बात करता है भला। इसलिए हमारे बस में जो कुछ है, हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उम्मती होकर हुजूर पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें।